چھوٹا ہو، معصوم ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، تو بچہ ماں کے بنا نہیں رہ سکتا، ماں بچے کے بنا نہیں رہ سکتی۔ لیکن قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ وَتَذْهَلُ كُلُّ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی ختم ہو جائے گی، ان کے گرب گر جائیں گے، مارے ڈر کے مارے دہشت کے ان کا حمل ختم ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا، اس دن پورا پورا حساب دینا پڑے گا میرے بھائی۔ نیائے کرنے والے کو نیائے کا پھل ملے گا، انیائے کرنے والے کو انیائے کی سزا ملے گی۔ اچھا عمل کرنے والے کو اس کے کرم کا اچھا پھل ملے گا، اور برا کام کرنے والے کو اس کی بری سزا ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، کل قیامت کے دن تم اس کو بھی دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرہ کے برابر تم نے گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی تم قیامت کے دن دیکھ لو گے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ نیائے کا دن ہوگا، وہ انصاف کا دن ہوگا۔ the day of judgment, the day of resurrection، انصاف کا دن، قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن ہم سب اللہ کے پاس جائیں گے۔ جانتے ہو ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ معلوم ہے؟ چلو بتا دیتا ہوں آپ۔ ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی ہے 3 پارے کی۔ 3 پارہ آپ کھولیں گے، 3-4 پیج کے بعد آپ کو یہ آیت ملے گی، بالکل لاسٹ کی آیت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، او لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور اس دن تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن انصاف ہوگا۔ دنیا میں ہماری مائیں بہنیں وہ ناک میں کیل پہنتی ہیں، جانتے ہیں نا اس کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں نتھیا بولتے ہیں اس کو، ناک کی کیل یا نتھیا۔ سونار کے یہاں آپ جائیے، ترازو کے اوپر وہ سونار اس کیل کو رکھتا ہے، اور سونار کا ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ کیل کتنے ملی گرام کی، گرام نہیں، گرام کا بھی 1000واں حصہ، ملی گرام سونار کا ترازو بتا دیتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یار سونار کا ترازو ایک ناک کی کیل کا وزن بتا دیتا ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے، ہمیں آشچर्य ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترازو اس سونار کے ترازو سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور اس ترازو کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک سرسوں کے دانے کے برابر، ایک انتہائی چھوٹی چیز کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اس ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندو تمہاری پریچھا ہم لیں گے، تمہارا حساب ہم لیں گے، اور جب ہم لیں گے تو ہم رائی کے دانے کے برابر چیز کا بھی حساب لیں گے۔ اللہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ رات کے 12 بجے ہیں، کمرہ بند ہے، کمبل کے اندر چھپا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ارے نادان، اللہ سب جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔
تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو متعین کر دیا ہے. کرامن کاتبین ہمارے فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں, ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی, حساب ہوگا اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو یہ پانچویں چیز ہے جس کے اوپر ایمان لانا انیواریہ ہے, ضروری ہے. اور چھٹی چیز والقدر خیرہ وشرہ, اور تقدیر کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے, آوشک ہے. تقدیر اچھی ہو چاہے بری ہو, تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. ایک ہی گاؤں میں, ایک ہی محلے میں ایک کروڑ پتی آدمی ہے, اس کے پڑوس میں ایک آدمی کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی روٹی الگ الگ بنائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اپنے لیے محنت کیجئے, کوشش کیجئے, مگر یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے مقدر میں, آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی آپ کو ملنے والا ہے. قسمت سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا. جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہوگا وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا, کسی سے جلن نہیں کرے گا. آج بھائی بھائی سے جلتا ہے, پڑوسی پڑوسی سے جلتا ہے, رشتہ دار رشتہ دار سے جلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تقدیر کے اوپر ایمان نہیں. ارے ہم لوگ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, 4 مہینے کے ہو گئے, 120 دن کے ہو گئے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 4 مہینے کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. اسی لیے گربھ پات کروانا حرام ہے, ایبارشن کروانا حرام ہے. مجبوری کی بات الگ ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ عورت کی جان نہیں بچ سکتی ہے, خطرے میں ہے اس کی جان, حمل کو گرانا پڑے گا, ایک الگ مسئلہ ہے. عام حالات میں حمل کو گرانا حرام ہے, اور خاص طور سے جب 4 مہینے کا بچہ ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے روح ڈال دی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے, اور وہ فرشتہ 4 چیزوں کو لکھتا ہے. فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. اس انسان کا عمل لکھ دیا جاتا ہے, وہ کیا عمل کرے گا. اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے, وہ کتنی عمر پائے گا, کتنی زندگی پائے گا. 20 سال جیے گا, 40 سال جیے گا, 50 سال جیے گا, 60 سال جیے گا, لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے, وہ دنیا میں کتنی روزی پائے گا. اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بد نصیب ہوگا یا خوش نصیب ہوگا, وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, وہ ایمان والا بنے گا یا کافر بنے گا, وہ ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا, وہ نمازی بنے گا یا بے نمازی بنے گا. سب لکھ دیا جاتا ہے. 4 مہینے کی جب ہماری عمر تھی ماں کے پیٹ میں, جب ہماری روزی روٹی لکھ دی گئی میرے بھائی, تو پھر ہم کسی سے حسد کیوں کریں, کسی سے جلن کیوں کریں. ہماری زندگی کی جو روزی ہے وہ تو ہم کو ملے گی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. او لوگو تم حسد سے بچو, تم جلن سے بچو, اس لیے کہ حسد کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, آگ کے اندر لکڑی کو ڈالو لکڑی ختم ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے حسد کرنے سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہو گئی. اب اس میں سے جو 5ویں چیز ہے قیامت کا دن. قیامت کا دن کب آئے گا یہ کسی کو نہیں پتا. قیامت کو کناس بین کیوں جانے نہ, اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں. اللہ نے 5 چیزوں کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے. 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں, غیب کی چابیاں ہیں, اور یہ چابی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لاک کر کے رکھی ہے. کون سی 5 چیزیں ہیں؟ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آخری آیت اٹھائیے, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. قیامت کب آئے گی اللہ ہی کو پتا ہے. بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں ہوگی, اللہ ہی کو پتا ہے. کتنے کسان ہیں بیچارے بارش کے نہ ہونے سے ان کی فصل برباد ہو جاتی ہے.
خودکشی کر لیتے ہیں جب سوکھا پڑ جاتا ہے. بارش کا ہونا نہ ہونا اللہ کے اختیار میں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور رحم مادر میں کیا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, صرف اللہ کو معلوم ہے. میڈیکل سائنس یہ تو بتا سکتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. میڈیکل سائنس کے ذریعے یہ تو پتا لگ سکتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے ٹائم کا ہے. مگر وہ بچہ بڑا ہو کر کے کیسا بنے گا, وہ لڑکی بڑی ہو کر کے کیسی بنے گی, وہ مومن بنے گا کہ کافر بنے گا, وہ فرمانبردار بنے گا کہ نافرمان بنے گا, وہ کتنی روزی پائے گا, وہ کتنی زندگی پائے گا, یہ تمام باتیں صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ کو پتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. کل کی کوئی گارنٹی نہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, جب ہم بات کرتے ہیں توبہ کرنے کی, جب ہم بات کرتے ہیں اپنی آپ کی اصلاح کرنے کی, تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ کل سے نماز شروع کر دیں گے, کل سے یہ کر لیں گے. ابھی میں نے وہ نظم پڑھی تھی نا, کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے میرے بھائی؟ کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا, کب مرے گا, مرتیو کب ہوگی, موت کب آئے گی, کوئی نہیں جانتا. بنارس کے ایک صاحب بزنس کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے, ویاپار کرتے تھے, بنگلور چلے گئے. بنگلور سے 300 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے شیموگا. شیموگا کے اندر وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں, اپنے کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں. ایک ہوٹل کا کمرہ بک کرتے ہیں. ہوٹل کے کمرے میں جانے کے بعد فریش ہونے کے لیے, نہانے کے لیے وہ باتھ روم میں جاتے ہیں. باتھ روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے ہیں, شاور کا نل کھولتے ہیں, نہانے لگتے ہیں. ان کے سر کے اوپر پانی کی بوچھار آ رہی ہے, وہ نہا رہے ہیں, وہ غسل کر رہے ہیں, وہ اسنان کر رہے ہیں. اتنی دیر میں موت کا فرشتہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ان کی روح ان کے بدن سے پرواز کر جاتی ہے. شاور کا نل کھلا ہوا ہے, شاور کا پانی بہ رہا ہے, پورا باتھ روم پانی سے بھر جاتا ہے. ہوٹل والوں کو جب 1-2 گھنٹہ گزر گئے اور اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, کوئی نکل نہیں رہا ہے, دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا, کوئی جواب نہیں. دروازہ توڑا گیا, تالا توڑا گیا, اندر کوئی موجود نہیں ہے. باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. باتھ روم کا تالا توڑا گیا تو اندر ڈیڈ باڈی موجود ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کوئی نہیں جانتا کب مرے گا, کہاں مرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں 60 سال کے ہو جائیں گے, 50 سال کے ہو جائیں گے. کتنے کروڑ پتی لوگ ہیں حج نہیں کرتے, عمرہ نہیں کرتے, بولتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے تب حج کر لیں گے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اپنے بڑھاپے تک زندہ رہیں گے میرے بھائی؟ کتنے جوان لوگ ہیں جن کا جنازہ اٹھتا ہے, ذرا جا کر کے دیکھیے آپ. کوئی نہیں جانتا بھی کہ وہ کہاں مرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں ہونے والی ہے, کوئی نہیں جانتا. 4 نوجوان تھے, بڑی سپیڈ سے کار چلا رہے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, سگریٹ پیتے تھے, بڑی سپیڈ سے کار چلا رہے تھے. سعودی عرب کا واقعہ ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اچانک سے کار ان کی ٹکرا جاتی ہے کسی دوسری کار سے. آن دا اسپاٹ 4 لوگوں میں سے 3 لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے. ایک بچ جاتا ہے, وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے. ٹریفک پولیس والے آتے ہیں, دیکھتے ہیں سانس چل رہی ہے کہ نہیں. سانس چل رہی ہے, آخری سانس لے رہا ہے. اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں, پتہ پوچھتے ہیں. مرنے والا وہ نوجوان, آخری سانسیں لینے والا وہ نوجوان اپنی زبان سے بس ایک ہی جملہ کہتا ہے, انا فی سقر, انا فی سقر, انا فی سقر, میں تو سقر میں ہوں, میں تو سقر میں ہوں, میں تو سقر میں ہوں. ٹریفک پولیس والوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں بول رہا ہے. انہوں نے علاقے کے عالم دین سے سوال کیا کہ یہ مرنے کے پہلے یہ کہہ کر کے کیوں جا رہا ہے, انا فی سقر, میں سقر میں ہوں, اور یہ کہہ کر کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے, یہ وہ کیوں کہہ رہا ہے. عالم دین نے کہا
اس سوال کا جواب آپ کو قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمی سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم سقر کے اندر کیوں چلے گئے، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے مرنے کے ٹائم اس کو جہنم کا منظر دکھایا گیا، اور جب اس کی روح نکالی جا رہی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا۔ تو قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام منشیہ کی شکل میں، انسان کے روپ میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور بہت سارے پرشن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اس میں ایک پرشن یہ بھی کرتے ہیں اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اے سوال کرنے والے جتنا اس کے بارے میں تم کو پتا ہے اتنا ہی مجھ کو بھی پتا ہے، میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو قیامت کس دن آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا۔ ہاں قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کچھ سنکیت ہیں، کچھ انڈیکیشن ہیں جو حدیث اور قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں۔ آئیے ذرا ان علامتوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں دو پرکار کی ہیں، ایک بڑی نشانیاں، ایک چھوٹی نشانیاں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں۔ آئیے ان 10 نشانیوں کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری ہیں۔ اچھا آپ کے بنگال میں خاص طور سے کلیا چک کے علاقے میں نام کا بڑا مسئلہ ہے۔ اب ایک بھائی ہمارا ہم کو ریسیو کرنے کے لگے، میں نے پوچھا نام کی نام؟ بولا راجو۔ میں نے کہی راجو کیسا نام ہے بھائی؟ بولا راجو اسلام۔ اسی طریقے سے کسی کا نام ہوتا ہے ببلو، گڈو، ٹنکو، رنکو، چھٹنکو، یہ نام ہے بھائی، ہمارے یہاں تو گالی ہوتی ہے ایسی۔ تو نام جو ہے صحابہ کے نام پہ نام رکھو، یہ نام کا بڑا مسئلہ ہے، نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر۔ تو اب حضرت حذیفہ ابن اسید صحابی کا نام، حذیفہ نام آپ کو بہت کم ملے گا اپنے محلے میں۔ اب یہ نام ہے آپ رکھو بچے کا نام، اور لڑکیاں پیدا ہوں ان کا نام آپ صحابیہ کے نام پہ رکھو۔ تو علماء سے پوچھ کے نام رکھو، انٹرنیٹ پر موبائل پر دیکھ کر کے نام مت رکھو ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ حذیفہ ابن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں چرچا کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی آ جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں ما تتذاکرون، تم لوگ کس وشے پر چرچا کر رہے ہو؟ ہم نے فرمایا، ہم نے کہا نحن نتذاکر عن الساعہ، اے اللہ کے نبی ہم قیامت کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان کس پر چرچا کرتا ہے؟ شاہ رخ خان کی اگلی فلم کون سی آئے گی؟ انڈیا کا اگلا میچ کہاں ہونے والا ہے؟ راجنیتی کی باتیں، پولیٹکس کی باتیں، دنیا کی باتیں، فلموں کی باتیں، موبائل کی باتیں، انٹرنیٹ کی باتیں، کوئی قیامت کی بات نہیں کرتا، کوئی آخرت کی بات نہیں کرتا، کوئی اس بات پر کبھی چرچا نہیں کرتا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے۔ صحابہ کرام کی چرچا کا وشے کیا تھا میرے بھائی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم قیامت کے اوپر بات کر رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات، قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیوں کو تم نہیں دیکھ لو گے۔ جب تک یہ 10 نشانیاں ہوبے نا تب تک قیامت آسبے نا نہیں آئے گی قیامت۔ نمبر 1 الدجال، قیامت کی پہلی نشانی آپ نے فرمایا دجال ظاہر ہوگا۔ یہ دجال کون ہوگا؟ یہ ایک انسان ہوگا، یہ شام اور عراق کے بیچ میں کہیں سے یہ ظاہر ہوگا، ہے دنیا میں کہیں موجود ہے، سامنے آئے گا۔
اور یہ لمبا چوڑا ہے، گھنگرالے بال والا ہے، اور ایک آنکھ کا کانا ہے یہ دجال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ربکم لیس بأعور، دجال اپنے آپ کو تمہارا رب کہے گا، مگر خبردار تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ دجال کی یہ پہچان ہوگی، اس کی ایک آنکھ کے بجائے ایسا لگے گا ابھرا ہوا انگور ہے وہاں پر، اس کی ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اور اس کے ماتھے پر کاف را لکھا ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اس کے باوجود لوگ دجال کو مانیں گے، دجال کو رب مان لیں گے، دجال کے آگے سجدہ کریں گے۔ دجال پوری دنیا میں فساد مچائے گا، اتنا پاور اللہ تعالیٰ دجال کو دے دے گا کہ اس کے پاس نقلی جنت ہوگی اور نقلی جہنم ہوگی۔ وہ لوگوں کو اپنی جنت کی طرف بلائے گا اور اپنی جہنم سے منع کرے گا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دجال جس کو جنت بولے گا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور دجال جس کو جہنم بولے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ پوری دنیا میں فساد مچائے گا، مگر مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ مکہ اور مدینہ میں وہ جہاں سے بھی انٹری کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے فرشتے ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہوں گے جو دجال کو اندر جانے نہیں دیں گے۔ پھر آسمان سے ایک ہوا چلے گی اور جتنے منافق مدینہ کے اندر ہوں گے وہ نکل کر کے دجال کے اوپر ایمان لے آئیں گے، دجال کو جا کر کے مان لیں گے، اور اس طریقے سے مدینہ کے اندر سے ساری گندگی دور ہو جائے گی، سارے منافق لوگ باہر نکل جائیں گے۔ تو یہ دجال کا فتنہ ہوگا، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی ہر نماز میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ اچھا، دجال کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دجال کا مطلب دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا۔ دجال اتنا دھوکہ دے گا لوگوں کو، اس کا نام ہی پڑ گیا دجال۔ تو قیامت کی پہلی نشانی دجال ہوگی۔ والدابہ، اور قیامت کی دوسری نشانی زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا نکلے گا۔ ہوگا تو وہ جانور، لیکن وہ انسانوں کی زبان میں بات کرے گا، وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ قیامت کی دوسری نشانی ہوگی۔ والدخان، اور قیامت کے پہلے آسمان سے ایک دھواں نکلے گا، اور جب وہ دھواں آئے گا جتنے ایمان والے ہیں ان کو زکام ہو جائے گا، اور جتنے کافر اور مشرک ہیں اس دھوئیں کے ذریعے ان کی موت ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا ان کا۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور سورج پورب سے نکلے گا، پچھم سے نکلے گا۔ روزانہ سورج پورب سے نکلتا ہے، لیکن قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا۔ وَنُزُولُ عِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے۔ ابھی 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے تھے۔